درود پاک کی کثرت کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جب وہ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ کریم اس سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی ہی ظلم و بربریت کی داستان، ظلم کی اندھیر نگری سے کیسے درود پاک کی کثرت کرنے سے نجات ملی، سنیں گے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہے بات تو بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ وہ رونے دھونے لگا اور پھر روتے ہوئے بتانے لگا، حضور ہم نے ایک ایک پائی جوڑ کر، ایک ایک پیسہ جوڑ کر بچی کے زیورات بنائے، بچی کی شادی کا انتظام کیا، ہم نے اپنی بچی کی شادی کی، لیکن حضور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے رشتہ کیا ہے، جہاں ہم نے شادی کی ہے، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، وہ لالچی لوگ ہیں، وہ دغا باز لوگ ہیں، وہ لوگوں کے پیسے کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور انہوں نے ہماری بچی کے زیورات بھی چھین لیے ہیں اور جہیز پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور ہماری بچی کو بھی گھر سے نکال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بچی پر ہی پرچہ درج کر دیا ہے کہ ہماری بچی ان کے گھر سے زیورات چوری کر کے گئی ہے۔ حضور ہم تو بڑے پریشان ہیں، معاشرے میں ہماری ناک کٹ گئی ہے اور ہماری بچی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، ہم بڑے پریشان۔ تو انہوں نے کہا، اچھا کوئی نہیں، پریشان نہ ہو، تم خود بھی درود پاک کی کثرت کرو اور اپنی بیٹی کو بھی کہو کہ وہ بھی خوب خوب درود پاک کی کثرت کرے، کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ کریم اسے پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں یہ جو بچیوں کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں توجہ بھرپور رکھنی چاہیے۔ اس میں کوشش تو یہ کریں کہ آپ اپنی فیملی میں کریں، اچھے گھرانوں میں کریں، دیکھیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں، ان کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، لوگوں کے ان کے متعلق تاثرات کیسے ہیں، اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی شادی کے اور رشتے کے معاملات کرنے چاہیے۔ اور غیروں میں تب تک آپ شادی بچی کی نہ کریں جب تک آپ مکمل طور پر تفتیش نہ کر لیں۔ جہاں آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں وہاں اس علاقے کے جو معتبر اور نیک شخصیات ہیں ان سے معلومات نہ لے لیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، لوگوں کی رائے ان کے متعلق کیا ہے۔ کہ میں جہاں آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں وہاں جا کر تفتیش کریں گے، لوگوں سے کچھ نہ کچھ پوچھیں گے تو یقیناً آپ پر حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی۔ جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ ہاں یہ لوگ ٹھیک ہیں، عزت دار لوگ ہیں، حیا والے لوگ ہیں، تو اس کے بعد سنت استخارہ بھی کیا کریں۔ تو قصہ مختصر، انہوں نے اور ان کی بیٹی نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی، اور پھر درود پاک کی کثرت کرنے کا ان کو فائدہ کیا ملا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس لڑکی کا شوہر جو کہ ایک لالچی شخص تھا، وہ جناب زیورات لے کر صراف کے پاس گیا، صرافہ بازار گیا، صراف کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے یہ زیورات بیچنے ہیں۔ تو جو دکاندار تھا وہ ایماندار اور شریف شخص تھا، اس نے کہا لاؤ اور اس کی رسید لاؤ ان زیورات کی۔ تو جب اس نے دکاندار نے رسید مانگی نا تو یہ شخص گھبرا گیا۔ جب یہ گھبرایا نا تو اس دکاندار کو شک ہوا کہ کہیں یہ زیورات چوری کی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ صحیح صحیح بتاؤ، نہیں تو میں 15 کر دوں گا، پولیس کو بلا لوں گا۔ تو خیر وہ اور گھبرا گیا۔ دکاندار نے اسی بات میں ہی بہتری سمجھی کہ ضرور 15 کیا جائے۔ اس نے 15 کیا، پولیس آئی اور اس شخص کو پکڑ کر لے گئی، اور جب تفتیش کی تو دوران تفتیش اس نے سارا راز اگل دیا۔ طرح میں نے اپنی بیوی کا
جہیز بھی دبایا ہوا ہے، سونے کے زیورات بھی دبائے ہوئے ہیں، اور پرچہ بھی اس کے خلاف کیا ہوا ہے، تو اللہ نے کرم فرمایا اور اس طرح جو پرچہ ان پر ہوا تھا وہ بھی خارج ہوا، اور ان لوگوں کو، ان عزت دار اور شریف لوگوں کو ان بدماشوں کے چنگل سے نجات نصیب ہوئی۔ اور یہ درود پاک کی ہی برکت ہے، یہ درود پاک کا ہی خاصہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکلوں میں گرفتار ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر آپ کو دکھ اور مسائل نے گھیر رکھا ہے تو گھبرائیے نہیں، حضور قلب کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سونے سے پہلے بندہ باوضو مصلی پر بیٹھ جائے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے، اور تھوڑا سا استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد درود پاک کی اگر ہو سکے تو 10 تسبیحاں ضرور پڑھی جائیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ نے چاہا چاہے جتنی بڑی مشکل ہو، درود پاک کے برکت سے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، وہ مشکل حل ہو جائے گی اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس حوالے سے درود تنجینا، اس کا ورد بھی بہت زیادہ مجرب المجرب ہے، اور خصوصاً اگر گھر والے سب مل کر درود تنجینا کا ورد کریں تو اللہ کریم اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔